بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو دوبارہ اسی طرف لوٹائیں گے، یعنی تم کو پھر اسی مٹی کی طرف ہم لوٹائیں گے، لے جائیں گے۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر مرنے کے تعلق سے بہت ساری خرافاتیں پائی جاتی ہیں۔ آج دیوبندی عقائد ہے تو وہ بریلوی والا کام کرتا ہے، بریلوی والا عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو شیعہ والا عمل کرتا ہے، اور کوئی شیعہ ہے تو وہ کافر والا عمل تو کرتا ہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو بہت سارے خرافات کو ہم اپنے معاشرے میں جنم دینے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں۔ ابھی انتقال ہوا ہے اور ابھی سے جو ہے کھانے پینے کا نظام گرم ہے، مکمل کھانے پینے کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ کھانے پینے کا ماحول اس طرح بن جاتا ہے کہ ابھی ہم مٹی دیے ہی نہیں، ابھی جنازے کی نماز ہم پڑھے ہی نہیں، ہم جو ہے ان کے لیے تیجا کا بالکل انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بالکل یہ انتظام کرنے کے لیے تمام لوگ مشورہ بھی کرتے ہیں کہ 3 دن کے بعد کیسا جانور لیا جائے، کس نوعیت پر اس کا تیجا کیا جائے، کیسے لوگوں کو دعوت پہ بلایا جائے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھیے، مردہ کے مر جانے کے بعد تیسرے دن میں کھانا کا بنانا، قرآن خوانی کا کرنا اور دوسروں کو مدعو کر کے اس کھانے کو کھلانا، یہ قرآن حدیث میں کہیں بھی ان کے اس آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ کسی بھی عقائد کے تعلق سے، کوئی بھی عقائد ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، کسی بھی کتابوں کے اندر قرآن حدیث کی روشنی میں یہ باتیں نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو ان کے لیے ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ مسلسل ایصال ثواب ہوتا رہے۔ کوئی غریب کا بچہ ہے، ان کو اپنی کفالت میں لے لیں، اسے دینی تعلیم سے مزین کر دیں، اس سے بہتر ایصال ثواب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کسی غریب کے بچے کو ہم اپنی کفالت میں لے لیں اور جو مرحوم ہے اس کے نام سے کیا کیا جائے، حافظ قرآن بنا دیا جائے، عالم دین بنا دیا جائے۔ لیکن میرے دوستو، ہم لوگوں کا سوچ تو کیا تصور بھی وہاں تک نہیں جاتی ہے کہ ہم اس طرح کا عمل کریں، لیکن اگر ہمارے تصور اور خیالات جاتے ہیں تو خرافات میں جاتے ہیں۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عالیشان طریقے پر قرآن خوانی ہو جائے اور لوگوں کی دعوت ہو جائے، اور معاملات پھر جو ہے 3 دن کے بعد، پھر جو ہے 20 دن کے بعد کیا جائے، یا 40 دن کے بعد کیا جائے، جسے ہم 40واں کہتے ہیں، کیا جائے۔ یاد رکھیے، ایک حدود مقرر کر کے قرآن خوانی کرنا
बिदअत है, खाना खिलाना लोगों को बिदअत है, और मुर्दे के जो खाने खिलाए जाते हैं लोगों को, इसमें भी बहुत लापरवाही है। चुनांचे फतवा रशीदिया के अंदर लिखते हैं कि ये मुर्दे का जो खाना होता है वो कौन शख्स खाए और कौन उसके मुस्तहिक हैं। फरमाया कि उस खाने का मुस्तहिक वो है जो गरीब है, वो आदमी जिसको ज़कात, सदक़ा, खैरात लेना जायज़ दुरुस्त है, वही आदमी उस खाने के मुस्तहिक हैं। लेकिन फुक़हा किराम ने ये भी फरमाया कि मुर्दे का खाना खाने से इंसान के दिल के अंदर जो है क्या हो जाता है, उसके दिल के अंदर जो है उनका रूह जो है वो रूह मर जाता है, रूहानियत उनके दिल से ख़त्म हो जाता है। आज इस मिल्लत का ये हाल है, इस माशरे का ये हाल है कि अगर हम दावत भी करते हैं मदारिस इस्लामिया के तलबा को या उलमा को या दीनदार शख्स को, तो ऐसे ही मौके से हम दावत करते हैं। याद रखिए, अगर आप सिर्फ ऐसे मौके से दावत करते हैं ये समझ करके कि 40वां है, तीजा है, कुरान खानी है, तो शायद कि दावत आप करना अल्लाह के यहाँ भारी पड़ जाए, क्योंकि ये गलत रस्म व रिवाज के ताल्लुक़ से आप एक आलिम दीन को बुलाकर उसकी दावत करते हैं, तालिब इल्म को बुलाकर दावत करते हैं। लेकिन जब शादी ब्याह का मौका होता है, इसी तरह खुशी का मामला आता है आपके सामने, तो आप ऐसे फ़र्द को, ऐसे ख़ास फ़र्द को भूल जाते हैं। ऐसे फ़र्द को अपने शादी तकरीबात में बुलाना अपने आप को मायूब समझते हैं। तो ऐसे शख्स कभी भी जो है दीनदार वो नहीं हो सकते हैं। ऐसे आदमी को हम माशरे में दीनदार नहीं कह सकते हैं। आज हम उलमा को चंद मौके पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में किसी बच्चे का पैदाइश हो जाए तो इमाम साहब को बुलाइए, हाफिज़ साहब को बुलाइए, मौलाना साहब को बुलाइए, ताकि अज़ान हमारे बच्चों के कानों में दे दिया जाए, ताकि बच्चा मेरा दीनदार हो। इसी तरह जब हमारे घर के अंदर कोई शख्स मर जाते हैं तो उस ताल्लुक़ से हम उलमा को बुलाते हैं और बुलाकर से कुरान खानी करवाते हैं और ये कहते हैं कि हज़रत हमारे वालिदैन के लिए, हमारे दादा के लिए, हमारे दादी के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दें। इसी तरह निकाह के तकरीबात में ही बुलाते हैं, इसलिए कि मौलाना ना जाए तो निकाह हो ही नहीं सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में काजी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, जो लोग भी निकाह पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाने का नजराना इतना कम देता है कि उसका कहना ही क्या है। अगर कोई आलिम दीन मुतालबा कर ले तो कहता है कि ये खुशी की बात है। लेकिन अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, जो आपका रिश्ता लगाता है, जो चीज़ हराम होता है आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिया हलाल कर देता है, तो चाहिए कि आपको ऐसे फ़र्द पर, ऐसे उलमा पर खर्च करें। एक बात याद रखिए कि गैर अक़वाम अपने रहनुमा की बहुत ही खातिर तवाज़ो करते हैं। आप पंजाबियों को देख लीजिए, गिरजा घर में जाकर देख लीजिए, आप पंडितों को देख लीजिए, ये लोग अपने रहनुमा की, अपने बड़ों की काफ़ी हद तक इमदाद करते हैं और काफ़ी हद तक इसकी इज़्ज़त व खातिर करते हैं। लेकिन अफसोस कि हमें जहाँ उतरना चाहिए हमें था, वहाँ कोई गैर उतर रहे हैं। यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर खुराफात है। आज हम हर अमल करते हैं लेकिन उलमा से राय नहीं, उलमा से मशवरा नहीं। फरमाया कि मरने से लेकर, पैदा होने से लेकर मरने तक हर शोबे में उलमा की राय मशवरे की ज़रूरत है। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम पेशाब पैखाना करने के लिए भी जाते हो तो उलमा से मसाइल मालूम करके जाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस दीन को बड़ा मुस्तहकम बनाया और जो शख्स इस दीन पर सही तरीके से चलेगा, इन्नद दीन इंदिल्लाहिल इस्लाम,
تو بے شک میرے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام دین۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اسلامی تہذیب و تمدن نہیں ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر بدعت ہی بدعت ہے۔ اور ایک واضح بدعت یہ بھی ہے کہ جب ہم مردوں کو نہلاتے ہیں تو مردوں کو نہلاتے وقت ہم پردہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ جو 4-5 آدمی 4-5 کونے میں کھڑے ہوتے ہیں چادر پکڑ کے، وہ شخص بھی دیکھتے ہیں اور جو نہلاتے ہیں وہ بھی مردے کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص اسے نہلا رہے ہیں صرف وہی دیکھے، آپ حضرات کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، ان کے جسم کو دیکھیں۔ جس طرح کسی کی زندگی میں ان کے جسم کو، سطر کو دیکھنا جائز نہیں تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ان کے جسم کو دیکھنا جائز درست نہیں ہے۔ ایسی جسم جس پر اللہ کا حکم طرف سے پردے کا حکم ہے۔ لیکن اب جو نہلا رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ بیچارے بے جان ہے، نہلانے والے کے پاس مجبوری ہے، لیکن شریعت کا یہ بھی قانون ہے کہ جو شخص نہلائے، جہاں پر انسان کا جو جسم ہے، ستر عورت جو ہے، جو جگہ پوشیدہ جگہ ہے، جو شرمگاہ ہیں، ان چیزوں پر علماء کا یہ محقق فتویٰ ہے، علماء کی رائے ہے کہ اس جگہ کو کپڑے کا دستانہ ہاتھ میں لگا کر صاف کرے، اور ہاتھ سے صاف کر کے، دستانے سے صاف کر کے اوپر سے پانی بہا دے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مردے کو نہلایا جائے تو ان کے جسم کو وہی لوگ دیکھیں جو نہلاتے ہیں، 1-2 آدمی، باقی حضرات اس کی طرف نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عیب ایسا ہو جو آپ حضرات سے، دیکھنے والے حضرات سے چھپ نہ سکے، اور 1-2 آدمی دیکھے تو چھپ جائے۔ اسی طرح کی بدعت یہ ہے میرے دوستو کہ جب ہم مردے کو نہلا دھلا کر کفن پہنا دیتے ہیں تو اس کے اوپر میں ایک کالی چادر ڈال دیتے ہیں جس پر تلاوت قرآن پاک بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ میں فرمایا کہ انسانوں، ہم نے یہ کتابیں اس لیے تمہیں دی کہ اس پر تم اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، تاکہ تم راہ راست پر چل سکو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے لکھی ہوئی آیات، احادیث لکھی ہوئی اسی چادر کو مردے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم قبرستان تک لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ چادر کا اوڑھانا، اس پر ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، چادر ڈالنے والا بھی گنہگار ہے۔ اسی طرح جب ہم مردے کے ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں تو میرے دوستو اس وقت ماحول یہ ہو ہمارا کہ ہم دل یعنی دل میں جو ذکر اذکار کریں، زور زور سے ذکر اذکار نہ کریں، اور آخرت کا خیال کرتے ہوئے چلے، اور یہ سوچ کر چلے کہ آج اس کی باری ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس وقت یا چند لمحے میں ہماری باری ہو۔ بالکل سوچ سمجھ کر انسان کو چلنا چاہیے۔ لیکن آج ہم جب جنازے کے پیچھے چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی تماشا بینی کر رہے ہیں، تماشا کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، ہمارے چہروں کے اندر غم کا کوئی بھی اثار ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بدعت یہ بھی ہے کہ جب ہم جنازے کی نماز کے لیے صف درست کرتے ہیں، جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا یہ آسمان کی طرف دیکھنا جائز درست ہے؟ جواب جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، بدعت ہے۔ اس کی حدیث کے اندر کوئی بھی تشریحات موجود نہیں ہے۔ اور ایک افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ جب امام صاحب کسی کی جنازے کی نماز پڑھا دیں، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تو بعد میں لوگ یہ خلفشار کرتے ہیں کہ آپ نے تو طریقہ ہی نہیں بتایا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، جنازے کی نماز امام صاحب یا کسی عالم دین پر بتانا آپ کے لیے لازم ضروری نہیں ہے اس پر کہ آپ کو بتائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ علماء کے پاس جا کر تمام تر دینی باتوں کو سیکھیں اور نماز جنازہ کس طرح پڑھنی چاہیے، ان چیزوں کو سیکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں نہ ہو،
یہ سب بدعت نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر کوئی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی نہیں پکانی چاہیے، مچھلی پکانا نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح ساگ نہیں پکا کر کھانا چاہیے، گوشت نہیں پکانی چاہیے۔ میرے دوستو، افسوس کی بات ہے، جو چیز اللہ رب العزت نے حلال کر دیا ہے، چاہے وہ آدمی مرے گھر کے اندر یا نہ مرے، ہر حال میں جائز درست ہے، اس سے پرہیز نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، لیکن یہ بات ہے کہ آدمی غم میں ہو اور بہتر سے بہتر کھانا بنائے تو کیسے کھا سکتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بدعت ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک بدعت یہ بھی ہے کہ کسی کا باپ مر جائے تو بیٹی بھی جاتے ہیں اس کے جسم کے اندر پانی ڈالتے ہیں کہ آخری پانی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا بھی جاتے ہیں کہ ہم اپنے ابا کے اوپر ایک لوٹا پانی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح بیوی کو لوگ حاضر کر دیتے ہیں کہ ان کا جو ہے دین مہر معاف کر دو، بخش دو۔ میرے دوستو، دین مہر کا بخشنا کیا مردے کے پاس جا کر لازم ضروری ہے؟ کیا وہ سنتا ہے؟ اگر وہ سن لے بھی، اور یقیناً سنتا ہے، لیکن آپ کے بات کی وہ اب جواب نہیں دے سکتا، اب اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی بات آپ کے سامنے ظاہر کر سکے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان باتوں سے کیا کریں؟ پرہیز کریں۔ ایک بدعت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی جوان بچی مر جاتی ہے تو ان کے لاشوں میں پھول وغیرہ، اسی طرح لال دوپٹہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جوان بچی انتقال کی ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح کا بھی عمل جائز درست نہیں، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر سے بہتر بنے اور بدعت و خرافات سے ہمارا معاشرہ پاک صاف رہے، تو آپ کے لیے لازم ضروری ہے کہ آپ اپنے علماء کی کیا کریں؟ اتباع کریں، علماء سے مسائل معلوم کریں، اور ہر شعبے پر علماء کی آپ قدر کریں، چاہے وہ غم کا ماحول ہو یا خوشی کا ماحول، ہر ماحول میں علماء کو آپ یاد کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔